لاہور کے ایک ویران قبرستان میں، جہاں صدیوں کی یہ خاموشی اور ویرانی بسیرا کرتی تھی، ایک نوجوان لڑکا علی رات گیواں گھومنے کا عادی تھا۔ اس کا خیال تھا وہ ان سب چیزوں سے بے خوف ہے جن سے عام لوگ ڈرتے ہیں۔ اس کے دوست اکثر اسے منع کرتے تھے، لیکن وہ ان کی باتوں کو مذاق میں اڑا دیتا تھا۔ ایک سرد چاندنی رات کو علی نے اپنے دوستوں کے ساتھ شرط لگائی، وہ آدھی رات کو قبرستان میں سب سے پرانی قبر پر جا کر ایک سرخ گلاب کا پھول رکھے گا۔ شرط کی جیت میں بہت بڑا انعام تھا، لیکن علی کا اصل مقصد اپنے دوستوں کو اپنی بہادری دکھانا تھا۔ جیسے ہی گھڑی میں 12 بجے، علی اکیلا ایک مشل لیے اور گلاب کا پھول لیے قبرستان کی طرف بڑھا۔ قبرستان کا ایک دروازہ کھلا رہتا تھا۔ اس دروازے کو کھول کر جیسے ہی علی قبرستان کے اندر داخل ہوا تو اس کو اپنے جسم میں ایک عجیب سی سردی محسوس ہوئی، جیسے کوئی اس کے اندر رک گیا ہو۔ اب جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھتے ان سب چیزوں کو محسوس کیا، جیسے کسی نے اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ درختوں کے سائے اور قبروں کے پتھر اسے خوف زدہ کرنے لگے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ علی نے پرانی قبر کو تلاش کرنا تھا اور بالآخر وہ پرانی قبر کے پاس گیا۔ وہ قبر بہت پرانی تھی اور اس پر فارسی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ غالباً یہ قبر کسی لڑکی کی تھی۔ جیسے ہی اس نے گلاب رکھنے کی کوشش کی تو کسی نے پہلے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور ایک سرگوشی اس کو اپنے کان میں سنائی دی، یہاں کیا کر رہے ہو انسان؟ یہ آواز کسی لڑکی کی تھی۔ علی کا خون جم گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے کوئی نہیں نظر آیا۔ اس نے ہمت کی اور پھر آگے بڑھا۔ ایک گلاب رکھنے آیا ہوں اور کچھ نہیں کرنے آیا۔ علی میں ایک دم سے بہادری آئی۔ اب وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جنات بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور ایک زوردار قہقہ فضا میں گونجا۔ تم سمجھتے ہو کہ ایک انسان ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے؟ یہ ہماری جگہ ہے، واپس چلے جاؤ ورنہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ علی نے پیچھے بھاگنے کی کوشش کی۔ اس کی ٹانگوں میں جان نہیں رہی تھی۔ وہ ڈرتے ہوئے ایک قبر سے ٹکرا گیا۔ جیسے ہی وہ گرا تو اس کو کچھ ہوش نہ تھا، بس اتنا یاد تھا کہ اس نے وہ پھول اس قبر کے اوپر رکھ دیا ہے، اور اچانک اب اس کے سامنے ایک لمبا سا سایہ کھڑا ہو گیا، جو لمبا دبلا پتلا ایک لڑکی کا تھا، جس کی آنکھیں بہت برے طریقے سے دہک رہی تھیں۔ تم ہمارے علاقے میں آئے ہو اور اب واپس نہیں جا سکو گے۔ علی یہ سن کر فوراً بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے بستر پر تھا اور اس کے والدین اس کے پاس کھڑے تھے۔ یہ ساری بات اس نے اپنے والدین کو بتائی۔ والدین نے اسے بہت روکا، ڈانٹا کہ آئندہ ایسی کوشش نہ کرنا، دوبارہ پلٹ کر اس راستے کی طرف نہ جانا، لیکن علی ان کے منہ پر تو اس چیز کا اقرار کر چکا تھا کہ اب وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ علی اب اس سارے واقعے کو ایک برا خواب سمجھ کے بھولنا چاہتا تھا۔ کہیں نہ کہیں علی کے دل میں ان تمام باتوں کا خوف بھی تھا، لیکن سرخ گلاب جو علی اس قبر پر رکھ کے آیا تھا، بدقسمتی سے جب علی نے صبح اٹھ کر اپنے بستر سے تکیہ اٹھایا تو وہ گلاب کا پھول اس کے تکیے کے نیچے تھا، جس پر خشک خون لگا ہوا تھا، اور اس کے جسم پر بھی کچھ خراشوں کے نشان تھے۔ وہ اس رات کے بعد قبرستان میں جانے کا دوبارہ سوچنے لگا، اور یہ سوچنے لگا کہ میرے ساتھ یہ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ جہاں علی کے اندر خوف تھا وہاں تجسس بھی تھا۔ دونوں چیزیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اسے یقین ہو گیا تھا وہ ایک خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی۔ اور اس رات کس عورت کی آواز علی کے کانوں کے ساتھ ٹکرائی؟ وہ آواز انتہائی حسین اور خوبصورت تھی۔ اس رات کے بعد اسے عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کوئی اس کے ساتھ رہتا تھا۔ جب یہ چلتا تھا تو کوئی قدم سے قدم ملا کر اس کے ساتھ ہوتا تھا، اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی اس کے ہاتھ کو تھامنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک عجیب سی لہر دوڑتی تھی، ہیولے آتے تھے۔ اس کے دل میں یہ سوال اٹھتا تھا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کون ہے یہ جو اس کی زندگی میں آ چکا ہے؟ اس دن کے بعد جس دن کے بعد اس نے اس پرانی قبر کے اوپر ایک پھول رکھا تھا، ایک دن علی نے ان سب باتوں کو اور جاننے کے لیے یہ کوشش کی کہ وہ دوبارہ قبرستان میں جائے گا۔
اس کے صبر کے پیمانے ٹوٹ چکے تھے، کیونکہ کوئی مسلسل اس کو فالو کر رہا تھا، کوئی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ دوبارہ قبرستان جائے گا تاکہ وہ ساری حقیقت سے پتہ تو چلا سکے، کیونکہ علی کے ساتھ بستر پر بھی کوئی سوتا تھا۔ اس کی سانسیں لینے کی آواز علی کے کانوں میں آتی تھی۔ وہ جو بھی وجود تھا وہ علی کے ساتھ 24 گھنٹے تھا۔ اگر وہ گاڑی میں کہیں جاتا تھا تو فرنٹ سیٹ پہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ ڈرائیو کرتے علی کے ہاتھ کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھا ہے، جس سے وہ چونک جاتا تھا۔ ایک دفعہ تو علی کا یہ کہنا تھا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوتے بچا۔ ایک عجیب سا لمس میرے پورے جسم میں دوڑا، نہ جانے وہ کون تھا، میں پتہ لگانا چاہتا ہوں۔ اسی کشمکش میں علی نے دوبارہ جو فیصلہ کیا قبرستان جانے کا، تو اس بار وہ تنہا نہیں تھا۔ یہ ساری باتیں اس نے اپنے ایک دوست سے کیں اور کہا کہ مجھے اس مشکل سے نکالو، میں بہت مشکل میں ہوں۔ علی کے دوستوں کا کہنا تھا کہ اس مشکل کا حل قبرستان جانے سے حل نہیں ہو سکتا، تمہیں کسی اور چیز کا سہارا لینا ہوگا۔ لیکن علی کا کہنا تھا کہ میرے سوال کا جواب مجھے اسی قبرستان میں ملے گا۔ اور پھر علی اور اس نے اپنے 2 بہادر دوستوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ انہوں نے اپنے ساتھ قرآن پاک رکھا اور ایک لائٹ بھی پکڑ لی ہاتھ میں، ایک ٹارچ لائٹ۔ رات کے اس پہر وہ تینوں ایک ساتھ قبرستان میں داخل ہوئے تو وہاں ہو کا عالم تھا، درختوں کی سرگوشیاں اور تیز ہوا کے چھونکے ان کا استقبال کر رہے تھے۔ سردیوں کا موسم تھا، دھند بھی بہت زیادہ تھی۔ علی نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ اسے اسی قبر کے پاس جانا ہے جہاں وہ پہلی بار گیا تھا، اور وہاں پر ہی اس لڑکی کی آواز کا میں نے سامنا کیا جس کے وجود کو میں نے ایک سائے میں دیکھا۔ وہ قبرستان کے اندر آ گئے۔ اچانک ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی اچانک سے ان کے سامنے آئی۔ اس کے لمبے سنہری بال، بڑی بڑی آنکھیں اور سفید لباس، چہرہ بھی بہت سفید تھا، جیسے وہ کوئی پری ہو، وہ اس دنیا کی نہ ہو۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور اس نے علی کو دیکھا اور فوراً پہچان لیا۔ علی، تم آ گئے ہو نا، میں جانتی تھی کہ تم آؤ گے، میں نے تمہیں مجبور کر دیا تھا۔ تم کیا جاننے کے لیے آئے ہو کہ تمہارے ساتھ کون ہوتا ہے؟ وہ میں ہی ہوں جو تمہارے ساتھ ہر ٹائم رہتی ہوں۔ یہ سارا مکالمہ علی اور اس لڑکی کے بیچ میں ہوا جس کو بدقسمتی سے اس کے دوست نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ وہ علی کو دیکھ کر مسلسل مسکرا رہی تھی۔ تم واپس آ گئے ہو نا علی، مجھے پتا تھا کہ تم ضرور واپس آؤ گے، یہ جگہ میری ہے۔ علی اور اس کے دوست دنگ رہ گئے۔ علی کے دوست جو اس کو دیکھ نہیں پا رہے تھے، سن پا رہے تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب یہ لوگ کیا کریں، یہ لڑکی کون ہے، یہ کہاں سے آئی ہے۔ وہ لڑکی آگے سے جواب دینے لگی، گھبراؤ مت، میں تمہیں سب سچ بتاؤں گی، میں کون ہوں۔ میں کئی سالوں سے اسی قبرستان میں رہتی ہوں اور میں ایک جن زادی ہوں۔ اس کا نام خولا تھا۔ یہ تم کیسا نام بتا رہی ہو؟ علی کے دوستوں نے کہا۔ ہاں، میرا نام خولا ہے۔ علی، بولو نا، اپنے منہ سے میرا نام لو نا۔ یہ ساری باتیں تصوراتی دنیا کی لگ رہی تھیں۔ میں پہلی بار تمہیں دیکھ کر بہت متاثر ہوئی تھی، تمہاری بہادری، اور پھر میری آواز سن کر تمہارا نہ ڈرنا مجھے تمہاری طرف بہت زیادہ متاثر کر رہا تھا، اور اسی ٹائم میرا دل تم پر آ گیا تھا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ ہاں، میں ایک جن زادی ہوں اور میرے والدین بھی اسی قبرستان میں رہتے ہیں۔ علی بہت پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ آخر میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ اس نے اور اس کے دوستوں نے اب وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، کیونکہ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ اب ہمارے دوست کے ساتھ اور کوئی نہیں بلکہ ایک جن زادی ہے، ایک جن زادی جو کہ اب ہمارے دوست کی زندگی میں ہمیشہ رہے گی اور اس کو کہیں جانے نہیں دے گی۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گے، اور اگر تم یہاں سے جاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ رہوں گی، تمہارے بغیر میری زندگی ادھوری ہے۔ یہ تمام باتیں علی اور اس کے دوستوں نے وہاں سے بھاگتے ہوئے سنی۔ اب وہ تینوں دوست قبرستان سے باہر نکل آئے۔ تینوں کی حالتیں بہت غیر تھیں۔ علی نے بڑی مشکل سے اپنی جان چھڑوا کر اس قبرستان سے اپنے گھر کی طرف جب بھاگنے کی کوشش کی تو خولا اس کے پیچھے تھی۔ وہ اس کے پیچھے برے طریقے سے پڑ چکی تھی اور اس سے دور رہنے کا ایک سیکنڈ بھی تصور نہیں کر سکتی تھی۔ خولا ایک بہت خوبصورت جنزادی تھی۔ علی اور اس کے دوست وہاں سے بھاگے جب، اور ایک دوسرے کے گھر پہنچ کر انہوں نے جب سانس لیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو بہت خطرناک ہو چکا ہے۔ علی، تمہیں کسی اللہ والے کے پاس جانا ہوگا، ورنہ یہ خولا جنزادی تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔
خیر علی جب اپنے گھر پہنچا تو علی کی حالت بہت غیر تھی، اور یہ ساری بات اس نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کی۔ علی کو اپنے بستر کے اوپر مسلسل کسی اور کی موجودگی محسوس ہوتی تھی جو کہ بالکل بھی اچھی نہیں تھی۔ وہ جن زادی علی کے ساتھ ہر حد تک بڑھنا چاہتی تھی، اور ہر حد سے بڑھنے سے پہلے علی نے اس چیز کی خبر اپنے پیرنٹس کو دے دی تھی، اور اس کے پیرنٹس اس کو ایک سید صاحب کے پاس لے کر گئے۔ پہلی دفعہ جب وہ سید صاحب کے پاس لے کر گئے تو بدقسمتی سے علی کا اور اس کے والدین کا ان سے ملنا ناممکن تھا، اور وہ علی پر بہت برے طریقے سے قابو پا رہی تھی۔ علی دن بدن سوکھتا جا رہا تھا، بہت کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن پھر ایک دن ان سید صاحب کا خود ہی علی کے والد صاحب کو کال آئی اور کہا کہ آپ مجھ سے آج مل سکتے ہیں۔ جیسے ہی وہ ان سے ملنے کے لیے گئے تو ان کا کہنا تھا کہ علی کو جلدی سے اندر لے آؤ اور کمرے کے دروازے کو بند کر دو۔ یہ بات انہوں نے اپنے ایک مرید سے کہی جو شاید ان کے ساتھ ہر ٹائم رہتا تھا۔ انہوں نے جب دروازے کو بند کیا تو محسوس ہوا کہ جیسے دروازے کے اوپر کوئی زوردار چیز آ کر ٹکرائی ہو۔ علی کے پیرنٹس نے جب حیرانگی سے دروازے کی طرف دیکھا تو سید صاحب نے کہا کہ تم حیران کیوں ہو رہے ہو، یہ وہی جن زادی ہے جو تمہارے پیچھے ہے۔ علی اور ان کے پیرنٹس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو یہ سب کچھ کیسے پتہ لگا، جس پر انہوں نے کہا کہ ہمیں سب معلوم ہوتا ہے۔ اب ان سید صاحب کو ساری بات تفصیلاً بتائی گئی کہ یہ واقعہ رونما کیسے ہوا، اور ان کا کہنا تھا کہ جن زادی تمہارے اوپر عاشق ہو چکی ہے، اس کو قید کرنا ہوگا، اور کوئی اصل سید ہی ان کو قید کر سکتا ہے، اور یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اتنے میں دروازے کے باہر مسلسل دستک ہونے لگی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ایک بہت بڑا طوفان ہے جو باہر اگر ہم لوگ نکلے تو وہ ہمیں تباہ و برباد کر دے گا۔ ایسے لگتا تھا کہ کوئی دروازے کو توڑ دے گا، مطلب ایک روحانی طاقت نے اس دروازے کو ٹوٹنے سے بچایا ہوا تھا۔ وہ طاقت اللہ پاک نے اپنے حکم سے ان سید صاحب کو دی ہوئی تھی۔ وہ سید صاحب اس ساری طاقت کو استعمال کر رہے تھے اور اس جن زادی سے ہم کلام ہو رہے تھے۔ جن زادی اس قدر وحشی ہو چکی تھی کہ اس کا کہنا تھا کہ اگر آپ مجھے اس سے دور کریں گے تو میں مر جاؤں گی اور اس کو بھی مار دوں گی، یہ میری آخری اور پہلی محبت ہے۔ جس پہ سید صاحب نے کہا کہ تم ایسا نہیں کر سکتی، اب تم قید ہو جاؤ گی۔ سید صاحب نے اپنے مرید سے کہا کہ جو ان کا دوسرا مرید باہر مین دروازے پر بیٹھا ہے اس سے کہو کہ دروازے کو بند کر دیا جائے۔ انہوں نے اس دروازے کو بھی بند کروا دیا، اور جیسے ہی وہ دروازہ بند ہوا تو اب ہوا میں زوردار چیخنے کی آوازیں تھیں۔ یہ سب کچھ علی، اس کے گھر والے اور وہ سید صاحب سن رہے تھے۔ علی کے گھر والے اس سارے واقعے کو سن سکتے تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ فضا میں کسی کی چیخنے کی آوازیں ہیں، کسی کی دردناک رونے کی آوازیں ہیں۔ ایک دم سے علی کا دماغ پلٹا اور اس نے کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کو اتنی تکلیف مت دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ آزاد ہو جائے، اگر یہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو یہ رہ سکتی ہے۔ لیکن سید صاحب نے کہا کہ یہ تمہارے اوپر اس کا اثر ہو رہا ہے، اگر تم اصل میں اس کے ساتھ رہے تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تم کسی کے قابل نہیں رہو گے، اور اگر اب تم نے اس کو قید نہ کروایا تو اس کے بعد اس کا قید ہونا ناممکن ہے۔ اب وہ اپنی پوری طاقت سے میرے پاس آ چکی ہے اور اس کی ساری طاقت کو میں قید کر لوں گا۔ سید صاحب نے چند ہی گھنٹوں میں اس جن زادی کو قید کر لیا اور علی سے کہا کہ ادھر سے چلے جاؤ، دوبارہ پلٹ کر کبھی بھی میری طرف مت آنا، کیونکہ اس جگہ پر وہ جن زادی رہتی ہے، اور اگر دوبارہ تم میرے ٹھکانے پر آئے اور اس نے تمہیں دیکھ لیا تو پھر تم اس سے کبھی نہیں بچ سکو گے۔ اور اسی طرح علی کی کہانی کا اینڈ ہو گیا۔